الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويستتيب بيمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں. عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں. یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں ایک اہم اور بہترین نعمت اور سب سے بڑی نعمت وہ نعمت اسلام ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے جو ہمیں دیگر نعمتیں عطا کی ہیں، مثلا یہ دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ دونوں پیر اللہ کی نعمت ہیں، یہ دونوں آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ سارے جسم کے سارے اعضاء یہ اللہ کی نعمت ہیں. لیکن یہ ساری نعمتیں اسی وقت نعمت بن سکتی ہے جب ہم ان اعضاء کا یا ان نعمتوں کا اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کریں. اگر ہم نے ان تمام نعمتوں کا استعمال اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کیا تو یہ ساری نعمتیں بجائے نعمت کے ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. کل میدان محشر میں اللہ رب العزت ایک بندے کو لائیں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو اور خطاؤں کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو وہ بندہ مکر جائے گا، کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، یہ جو میرے سامنے. تو قرآن کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر: الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب وہ بندہ ان گناہوں سے مکرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں جو میرے سامنے آپ نے رکھے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیں گے. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر اس کے ہاتھ اور اس کے پیر گواہی دینے لگیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ اور پیر یہ اللہ کی نعمت اسی وقت ہو سکتی ہے. یہ ساری
اعضا، یہ ساری نعمتیں اسی وقت نعمت بن سکتی ہے جب ہم ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کریں۔ تو وہ چیز جو ان تمام نعمتوں کو حقیقی معنوں میں نعمت بناتی ہے، آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو سب سے پسندیدہ دین بتایا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک جو دین سب سے پسندیدہ ہے، سب سے مقبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا یا کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی جانب سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین مردود ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو وہ خاسرین میں سے ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں اسلام کے معنی پر تو اسلام کا معنی ہے گردن بساط نہادت، کہ اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام اسلام۔ اس معنی کر ساری چیزیں مسلم ہے دنیا کی۔ اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ دین کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ دین کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر بارش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اگر ایک پتا ہلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہلتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں مسلم ہیں۔ اور جب ہم تمام انبیاء اور رسول کو دیکھتے ہیں تو سارے انبیاء اور پیغمبروں کا دین بھی اسلامی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک مسلمان تھے جو سارے دین سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین یعنی دین اسلام کے پیرو تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ان کی دعا بھی آپ دیکھیں، یہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب تو مجھے اس دنیا سے اٹھا تو اس حالت میں اٹھا کہ میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ تو تمام انبیاء اور پیغمبروں کا دین بھی اسلامی تھا، اور ان تمام پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کتابوں کے ماننے والے بھی مسلم تھے۔ لیکن یہ جو مسلمان، اسلام یا مسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کے عرف عام میں، وہ دین محمدی پر استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب وہ دین جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور مسلم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے،
اس کتاب کے پیروکاروں کو مسلم کہتے عرف عام میں۔ اب اگر کوئی بولے مسلمان تو اس سے مراد ہوگا وہ اس دین کے ماننے والے جس دین کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگرچہ پہلے کے سارے دین بھی اسلام ہی تھے اور ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے، لیکن چونکہ وہ دین آج محفوظ نہیں ہے صحیح شکل میں، سارے دین اور ساری آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں بھی اپنے وقت میں جس طریقے سے آج دین اسلام مقبول ہے اسی طریقے سے اپنے وقت میں سارے دین مقبول تھے، لیکن چونکہ آج وہ سارے دین اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے حاملین نے، ان کے علماء نے، ان کے فقہا نے اس کے اندر رد و بدل کر دی اور تحریف کر دی، جس کی وجہ سے اس کی اصلی شکل منسوخ ہو گئی۔ تو آج اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، یعنی وہ دین جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اور تمام انبیاء کا بھی دین اسلام ہی تھا، تمام پیغمبروں کا بھی دین اسلام تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا اس دین کا بھی نام اسلام ہے، اور یہ وہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور اسلام اور دیگر ادیان میں جو اصلی فرق ہے وہ اصلی فرق یہی ہے کہ سارے دین آج محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی دین محفوظ ہے اپنی اصلی شکل میں اور اپنے اصلی نہج اور طریقے پر تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اگرچہ دشمنان اسلام نے اس دین کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی ہے، اور بارہا انہوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ اس دین کو ختم کیا جائے، جڑ سے مٹا دیا جائے، لیکن وہ اس اپنی ناپاک کوشش میں ناکام رہے، کیونکہ قرآن کا کھلا اعلان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کو لوگوں نے بارہا مٹانے کی کوشش کی، لیکن آج آپ دیکھیں اور تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دین آج سب سے زیادہ پھیل رہا ہے دنیا کے اندر وہ دین اسلام ہی ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو کامل ہے، جو جامع ہے، جو مانے ہے، اور جس دین کے اندر زندگی کے ہر شعبے کو واضح اور کامل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چاہے آپ کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے آپ کسی طرح کے بھی کاروبار کر رہے ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، اسلام نے اس شعبے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ کسی بھی شعبے کو اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ تو دین اسلام ایک کامل دین ہے، اور دین اسلام کو اگر کسی نے بھی، کسی کمیٹی نے یا کسی بھی جماعت نے یا کسی بھی تنظیم نے اگر حق کو قبول کرنے کی نیت سے اسلام کی اسٹڈی کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ بالآخر پڑھتے پڑھتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اسلام کے خوبیوں کو دیکھ کر، آپ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ دنیا کے اندر لوگ بالکل گمراہ ہو چکے تھے۔ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ہی اصل دین سمجھ بیٹھے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراش کر خود اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے اور اپنے پیشانی کو ٹیکتے تھے، اور
بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ لوگ عورتوں کی عزت کو داغدار کر دیا کرتے تھے. سرے عام لوگوں نے عورتوں کو داغدار کیا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا تھا. اور بے حیائی عام تھی، قتل عام تھا، زنا عام تھا، چوری ڈکیتی یہ ساری برائیاں عام تھی. لیکن جب اسلام آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ قرآن مقدس جیسی کتاب آئی، تو اسلام نے کھلے طور پر کہا ان لوگوں سے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو سورجوں کی عبادت کرتے تھے، جو چاند اور طرح طرح کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے دھات کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اسلام آیا تو اسلام نے کہا، اور لا تعداد معبودوں کو پوچھتے تھے، تو اسلام نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن نے کھلے طور پر اعلان کیا، اے نبی آپ کہہ دیں اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس سے شفا مانگی جائے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس سے عزت مانگی جائے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس سے ذلت مانگی جائے، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، تو قرآن نے کہا بس وہ اللہ کی ذات ہے، بس وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ لم یلد ولم یولد، جس کی کوئی اولاد نہیں. فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، جس کے کوئی برابر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. قرآن نے کہا انما الہکم اللہ الہ واحد، لوگوں سن لو تمہارا معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. لوگوں تم سورجوں کی عبادت نہ کرو، تم چاند کی عبادت نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سجدہ کرو تو اس رب کی کرو، اس اللہ کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ کی ہی ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور جب لوگوں نے قتل کو عام کر دیا تو اللہ نے قرآن نے اعلان کیا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور جب لوگوں نے زناکاری کو عام کیا، جب قرآن آیا تو قرآن نے اعلان کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی کو، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو کوڑے لگاؤ اور لوگوں کے سامنے لگاؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر ان کی روح کانپ جائے اور کسی کو یہ مجال نہ ہو کہ دوبارہ وہ اس گناہ میں ملوث. جب چوری ڈکیتی عام ہوئی تو جب قرآن آیا تو قرآن نے اعلان کیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو. تو میرے بھائیوں طرح طرح کی برائیاں عام تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے امن و امان کا پیغام دیا، اسلام نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا، اسلام نے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملایا ہے، اسلام نے مظلوموں کو اس کا حق دلایا ہے، اسلام نے ہمیشہ ظلم کو برا سمجھا اور ظالموں کی ہمیشہ ظالموں کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی ہے. اور اسلام آیا تو اسلام نے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا، اسلام نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا. اسلام نے بتایا کہ اگر تم باپ ہو تو باپ کس طریقے سے اپنے اولاد کے ساتھ زندگی گزارے، وہ طریقہ اسلام نے بتایا. اسلام آیا تو اسلام نے کہا اگر تم کسی کی بیٹی ہو تو تم کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ رہو، وہ طریقہ بھی اسلام نے بتایا. اسلام آیا تو اسلام نے بتایا کہ نانا
ایک نانا اپنے نوازے کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام آیا تو اسلام نے بتایا کہ ایک پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ کس طرح تعلق ہونا چاہیے۔ اسلام آیا تو اسلام نے دنیا کو اخوت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا۔ اسلام نے دنیا کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا، اور اسلام نے ہمیشہ ظلم و جور کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دنیا کو پیغام دیا، اور خدا کی قسم اسلامی قوانین ایسے قوانین ہیں جو ابدی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ چند سالوں تک چلتے ہیں، لیکن زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اس قانون میں تبدیلی کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ایسے ہیں کہ وہ ابدی نہیں ہو سکتے۔ اگر اس ملک میں کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ قانون کچھ سالوں بعد اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے، لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ ابدی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ یاد رکھیں، زمانے بدلتے رہیں گے، حکومتیں بدلتی رہیں گی، سرکاریں آتی جاتی رہیں گی، لیکن قرآن ایسا کلام ہے اور اسلام کا پیغام ایسا پیغام ہے جو کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو قرآن کی شکل میں اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ ابدی قانون ہے، اور اسی میں امن ہے۔ اگر قرآنی قوانین کو کسی بھی ملک میں نافذ کر دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن نے ایک قانون کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی چوری کرے تو قرآن نے اس کا حل بتایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اتنی مقدار کرتا ہے، 10 درہم کی مقدار کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ بتائیں، اگر ایک بندہ چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، سرے عام لوگوں کے سامنے اسلام نے کہا کہ اس کا ہاتھ چھپا کر نہ کاٹا جائے، اس کو سزا سارے لوگوں کے سامنے دی جائے، تاکہ لوگ دیکھیں تو کسی دوسرے بندے کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ کبھی چوری کرے یا چوری کے بارے میں سوچے بھی۔ اور قرآن نے کہا اگر کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مرد و عورت، تو قرآن نے کہا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ آپ بتائیں، اگر یہ سزا نافذ کر دی جائے تو کسی کے اندر وہ ہمت ہوگی کہ کسی غیر محرم عورت سے ملے یا لڑکی سے ملے یا زنا کرے؟ اسی طریقے سے تو اسلامی قوانین ایسے قوانین ہے، خدا کی قسم اگر کسی بھی ملک میں ان قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو کسی کے اندر وہ ہمت نہیں ہوگی، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہوگا کہ جو اس قانون کے خلاف ورزی کرے۔ اور جس ملک میں بھی اسلام کے قوانین نافذ ہیں اس ملک میں امن ہے، اس ملک میں سکون ہے، اس ملک میں سلو آستی والا ماحول ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ آئے دن آپ اخباروں میں پڑھیں گے کہ فلاں جگہ ایک فلاں مسلمان کو یا فلاں آدمی کو قتل کر دیا گیا سرے عام۔ اب یہ سنیں گے کہ فلاں جگہ ایک بہن کی عزت کو لوٹ لیا گیا، اور لوٹا ہی نہیں گیا بلکہ لوٹنے کے بعد اس بہن کو اس دنیا سے بھی رخصت کر دیا گیا۔ اب یہ سنیں گے کہ ایک غریب کے گھر میں چند طاقتوروں نے ڈاکہ ڈال دیا اور اس کے گھر کو لوٹ لیا۔ یہ سنیں گے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے۔
انہوں نے اسلامی قوانین کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور خدا کی قسم اگر یہ اسلامی قوانین کو نافذ کر دیتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی ماں کو یا کسی راستہ چلتے بہن کو یا کسی راستہ چلتے بہو اور بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے۔ کسی آدمی کے اندر وہ جرأت نہیں ہوتی کہ کسی وہ بھائی کو قتل کر دے سرعام، اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کے گھر میں چوری کر دے۔ تو اسلامی قوانین ایسے قوانین ہیں کہ اس میں عافیت ہی عافیت ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ تو اسلام دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام نے جو کتاب پیش کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، وہ ظلم و جور کو روکنے والی کتاب ہے، وہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دینے والی کتاب ہے، وہ کتاب عدل و انصاف کا پیغام دینے والی کتاب ہے، وہ کتاب ایسی ہے جو ظلم کو روکتا ہے، جو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ یا دشمنان اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں اسلام کے خلاف اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جن کی زندگی جب سے وہ پیدا ہوئے مرنے کے وقت تک جن کی پوری زندگی محفوظ ہے اور صاف و شفاف ہے، سیرت کی کتابوں میں A to Z محفوظ ہے، ان کی پوری زندگی محفوظ ہے، وہ اپنی بہن، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، ایک آدمی کی حقیقت بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، تو آپ ان کی بیویوں سے پوچھیں، اگر ان کی بیوی جو بھی کہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ اسی طرح کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی بیویوں نے تعریف کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جنہوں نے بھی حق کو قبول کرنے کی نیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہوئے ہیں، تاریخ شاہد ہے اس پر۔ تو آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ جو کچھ نہیں جانتے ہیں، محمد کا صرف نام جانتے ہیں، وہ ان کی ذات سے واقف نہیں ہے، وہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو صحیح مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو مظلوم بنا دیا، اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ حالانکہ خدا کی قسم اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر بند نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس مقام کا وہ مستحق تھی۔ آپ دیکھیں عرب کے زمانے کو دیکھیں، خدا کی قسم عورتوں کی عزت لوٹی جاتی تھی، عورتوں کی عصمت کو داغدار کیا جاتا تھا، سرے عام ان کی عزتوں پر حملہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مقام دیا، آپ یوں کہہ لیں کہ عورتوں کو گھر کا ملکہ بنا دیا۔
اسلام کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا جس گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہو اور اس گھر میں محمد رسول اللہ کا سلام۔ لیکن آج دنیا کیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا، حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو اگر اس کے عزت و مرتبے کو اگر کسی نے گھٹایا ہے تو خدا کی قسم وہ آج کے جاہلانہ قانون نے گھٹایا۔ آج عورتوں کو گلیوں اور سڑکوں کی اگر زینت بنایا ہے تو وہ اس جاہلانہ قانون اور جاہلانہ سوچ نے بنایا ہے۔ آج عورتوں کو پارکوں کی عزت بنایا جاتا ہے، آج عورتوں کو بازاروں کی زینت بنایا جاتا ہے، آج عورتوں کو طرح طرح کے گندے اور طرح طرح کی فحاشی محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں نہیں، عورت تو ایسی چیز ہے جس کو چھپا کر رکھا جائے۔ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی زیور ہو، ہیرے جواہرات ہو، آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ آپ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو وہی مقام دیا، بلکہ اسلام نے عورت کو یوں کہا، اسلام نے وہ مقام دیا کہ اسلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ عورت کو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ محفوظ کر دیا اسلام۔ اگر آپ آج یہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک بہن کی عزت لوٹی گئی تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا نے اسلام کو ٹھکرا دیا۔ دنیا نے اسلام کے پیغام کو جب ٹھکرایا تو آج ماؤں کی عصمتیں لوٹی گئی، آج بہنوں کی عزتوں کو داغدار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے قانون کو ٹھکرایا۔ اسلام نے تو جہاں پر مردوں سے ایک عظیم اجر کا وعدہ کیا وہیں پر عورتوں سے بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اسلام نے جہاں مردوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہیں پر اسلام نے عورتوں کے ساتھ بھی اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک ابدی قانون ہے، آپ یاد رکھیں۔ اسلام کوئی 2 دن کا قانون نہیں ہے جیسے آج کل کا قانون ہے۔ آج کل کا قانون اگر کوئی بنایا جاتا ہے تو وہ قانون 5 سالوں تک ٹک سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس قانون کو آپ چلا سکتے ہیں کسی ملک میں تو 10 سال تک چلا سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد حالات بدلیں گے اور خیالات بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، پھر اس قانون کو بھی آپ کو بدلنا پڑے گا۔ لیکن اسلام نے جو قانون دے دیا ہے وہ قانون ابدی ہے۔ اگر اسلام نے یہ کہا، چوری کے بارے میں قانون دیا السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو آپ بتائیں وہ قانون کبھی بدل سکتا ہے؟ اسلام نے قانون دیا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، تو آپ بتائیں یہ قانون کبھی بدل سکتا ہے؟ اور یہ ایسے قوانین ہے کہ خدا کی قسم جس قانون کو اگر ایک مرتبہ نافذ کر دیا جائے تو کسی مائی کے لال کے اندر وہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ یہ تو میں نے اسلام کے بس تھوڑی سی جھلک پیش کی ہے، ورنہ اسلام کی خوبصورتی کو بیان یہ آدھے گھنٹے یا پون گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کو
समझने की और हम सबको मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आप याद रखें, इस्लामी तर्ज इस्लामी माहौल में भी आप अपनी जिंदगी को गुजारें। मैंने बारहा कहा है कि ये जो हमारी जिंदगी है बस चंद दिनों की जिंदगी है। आप याद रखें, एक बच्चा जब पैदा होता है, जब 1-2 साल का होता है, तो उसका तसव्वुर ये होता है कि उसका ये ख्याल होता है कि मेरी कामयाबी खिलौना जमा करने में है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, जब 15 साल की मुद्दत को पहुंचता है, तो फिर उसका ख्याल बदलता है। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मेरी कामयाबी खिलौना जमा करने में नहीं है, मेरी कामयाबी अच्छी तालीम हासिल करने में है। फिर और कुछ आगे बढ़ता है तो वो ये समझता है कि मेरी कामयाबी सेटल होने में है। जब और आगे बढ़ता है और शादी कर लेता है तो उसका ख्याल बदलता है। फिर वो इस ख्याल में आता है कि मेरी कामयाबी तो ये है कि मुझे अच्छी बीवी हासिल हो जाए। फिर जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है तो उसका तस्वुर बदलता है। फिर वो ये सोचता है कि मेरी कामयाबी अच्छा घर बनाने में है, अच्छी गाड़ियों के हासिल करने में है। फिर जब दुनिया से जाने का वक्त आता है, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आता है, तो उसका ख्याल बदलता है और उसका तस्वुर बदलता है। फिर वो ये सोचता है कि मेरी कामयाबी न तो खिलौना जमा करने में थी, मेरी कामयाबी न तो अच्छी डिग्री हासिल करने में थी, मेरी कामयाबी न तो अच्छे बंगले हासिल करने में थे, मेरी कामयाबी न तो अच्छे मकानात और गाड़ियां हासिल करने में थी, बल्कि मेरी कामयाबी तो नेक आमाल में थी। और ये तसव्वुर कि नेक आमाल में मेरी कामयाबी थी, एक बंदे को उस वक्त होता है जब मौत का फरिश्ता उसके सर पर खड़ा होता है। मेरे भाइयों, आज ही से आप समझें और आज ही से आप अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हम इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, हम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने के साथ गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और मैंने पिछले जुमा के अंदर भी कहा था, मेरे भाइयों, कामयाबी अच्छा से अच्छा बिजनेसमैन बनने में नहीं है, कामयाबी अच्छा कारोबार करने में नहीं है, कामयाबी अच्छे से अच्छा घर बनाने में नहीं है, बल्कि कामयाबी किसमें है? कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कुरान कहता है फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है, वो कामयाब है। कुरान का पैगाम है, वही कामयाब है, बिजनेसमैन कामयाब नहीं है। या दुनिया के लोग जो अपने आप को कामयाब समझते हैं वो कामयाब नहीं है, बल्कि असल कामयाबी तो हमारी आखिरत में है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।